بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور معاملہ پہنچ چکا ہے اعلیٰ فوجی قیادت اس وقت گرفت میں ہے اور اعلیٰ فوجی قیادت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ فی الفور اپنے عہدے چھوڑ دیں, اپنی ناکامی تسلیم کریں اور اب آپ ان عہدوں پر فائز رہنے کے قابل نہیں ہیں. یہ مطالبہ کس نے کیا, کیسے کیا اور کہاں کیا, اس کی تفصیلات بتاؤں گا. اس سے پہلے کچھ اور خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہ ہے جناب افغانستان. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ واشنگٹن میں ہیئرنگ ہو رہی ہے اور وزیر دفاع جو ہیں امریکہ کے وہ اور وہاں کی فوجی قیادت وہ ساری کی ساری اس وقت ان کا محاسبہ ہو رہا ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے اور 20 سالہ جنگ اس میں کھربوں ڈالر کی جو وہ کیا کہنا چاہیے جھونک دیے گئے وہ اور اس کے بعد فوجی شکست, اس پہ محاسبہ ہو رہا ہے. پیرالل پاکستان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا ایک قانون سازی ایک لیجسلیشن بل آیا ہے لیجسلیشن کے لیے تو وہ ساری, لیکن اس وقت افغانستان میں اور پاکستان میں کیا ہے, پاکستان کی فورسز کیا کر رہی ہیں. پاکستان کی فورسز جو ان کی پراکسیز تھی جن پہ انحصار کیا جا رہا تھا کہ افغانستان میں ہم ایک نئی لڑائی شروع کریں گے اور پاکستان کو بھی دبائیں گے اور ادھر افغانستان میں بھی اپنا کام جاری رکھیں گے انڈائریکٹلی بدامنی پھیلانے کے لیے, وہ پروجیکٹ فلاپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پاکستان میں فورسز نے پچھلے 24-48 گھنٹوں میں کامیاب آپریشن کیے ہیں اور جو کالعدم تنظیموں کے لوگ تھے ہمارے مختلف علاقوں میں, کالعدم تنظیموں کے لوگ ان کو ٹھکانے لگایا ہے اور دہشت گردوں کو دن رات مارا جا رہا ہے. خبریں کم آ رہی ہیں لیکن چن چن کے ان کو ٹھکانے لگایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفارمیشن شیئرنگ ہو رہی ہے جس کا اصل مسئلہ ہے اس وقت نئی افغان حکومت اور پاکستان کے درمیان نئی افغان حکومت اور چائنا کے درمیان نئی افغان حکومت اور رشیا کے درمیان نئی افغان حکومت اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے درمیان معاملات انٹیلیجنس شیئرنگ کے چل رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انٹیلیجنس چیفز کی ملاقات ہوئی تھی جس میں چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اور افغانستان کے لوگ بھی شامل تھے اس میں, لیکن یہ ریاستیں تھیں اور وسط ایشیائی ریاستوں کے بھی انٹیلیجنس چیف آئے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا اس میں یہ طے پایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے, معلومات کا تبادلہ کریں گے اور جس ملک کے پاس دہشت گردوں سے متعلق معلومات ہیں جو کہ نان ریجنل پلیئرز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کو ہم اپنی ریاستوں میں ہی ٹھکانے لگائیں گے. تو وہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے بڑے ہی مؤثر طریقے سے. ابھی ایک ہی آپریشن میں صرف پاکستان کی فورسز نے 10 سے 12 دہشت گرد ٹھکانے لگائے ہیں اور وہ سب کے سب آپ کو پتہ ہے کہاں سے فیض یاب ہو رہے تھے. اس کے بعد طالبان نے بھی ایک حکم صادر کیا اور طالبان کی اسپیشل فورس حرکت میں آئی ہے اور انہوں نے بھی کالعدم دہشت گرد تنظیموں کو ٹھکانے لگانا, ان کے عہدیداروں کو, ان کے کمانڈرز کو ٹھکانے لگانا شروع کر دیا ہے. اور دوسرا ایک اور حکم صادر ہوا ہے اور وہ ہے داعش سے متعلق کہ ان کو چن کر ہدف کو نشانہ بنایا جائے اور جہاں جہاں کمانڈرز ہیں دوسرے درجے کے ہیں ان سب کو مارا جائے. یہ طالبان کے ترجمان بلال کریمی انہوں نے عالمی ذرائع ابلاغ کو بھی یہ میسیج دیا اور بتایا کہ یہ حکم صادر ہو چکا ہے کہ داعش کے متعدد ارکان کو اب وہاں پہ ہلاک کیا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہاں پہ بھی آپریشن شروع ہو گیا. داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے, ٹیکنیکل بھی, فائنینشلی بھی, اور ان کی فوجی تربیت, ان کو اسلحہ کون دے رہا ہے, ان کو پیسہ کون دے رہا ہے, اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہمارا پڑوسی ملک, دشمن ملک ہے اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے مغربی ملک ہیں جو بار بار یہ ہوا کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جناب داعش سے بہت خطرہ ہے, پورے ریجن کو داعش سے خطرہ ہے اور ہم ان کا پیچھا کرتے ہوئے ڈرون حملے کریں گے. تو وہ ڈرون حملے کے شاید نوبت نہ آئے تو طالبان نے, افغان حکومت نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور متعدد داعش کے کمانڈرز جو اسپیشل فورس ہے انہوں نے ان کو فارغ کر دیا ہے, ہلاک کر دیا ہے, دنیا سے رخصت کر دیا ہے. اور دوسری جانب
انہوں نے کہا کہ اب پہلے ان کو وارن کیا گیا تھا، اب وارن کرنے کے بجائے چونکہ معلومات یہ ہیں چائنا کے پاس، رشیا کے پاس، پاکستان کے پاس، ایران کے پاس اور وسط ایشیائی ریاستوں کے پاس کہ ان کو باقاعدہ طور پہ سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پہلے جو پنجشیر کا پروجیکٹ تھا وہاں سے سب کچھ ہونا تھا، وہ ختم ہو گیا، تو اب انڈیویجولی یہ کام ہوگا۔ تو لہٰذا دونوں ملکوں نے، اور یہی کام چائنا بھی کر رہا ہے، وسط ایشیائی ریاستیں بھی کر رہی ہیں اور ایران نے بھی شروع کیا ہے۔ اب دوسری جانب ایران سے بھی ہماری فورسز پہ حملے ہوئے ہیں، ایران کی طرف سے، پاک ایران بارڈر سے، اور ہمارا ایک جوان شہید بھی ہوا ہے۔ اس پہ پاکستان نے ایران کو باقاعدہ طور پہ نہ صرف بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، بلکہ سخت ترین احتجاج بھی کیا ہے کہ یہ نہیں ہوگا، آپ اپنی سائٹ کو کور کریں۔ ہم اپنی سائٹ کو کور کر رہے ہیں، ہم باڑ لگا رہے ہیں انہی تحفظات کو دور کرنے کے لیے، تو اگر آپ کی سرزمین ہماری فورسز کے خلاف استعمال ہوگی تو اس سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اور اگلی خبر ہے جی، ایک اور پاکستان کو پریشر میں لانے کی بات کر رہا ہوں میں، کہ یہ تو ایک طرف یہ کچھ ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو افغان حکومت ہے، افغان حکومت کے سربراہ ملا حسن اخوند نے جو انڈیویجلی کچھ لوگ کر رہے تھے، مقامی طور پہ احکامات صادر کر رہے تھے، ان کو مکمل طور پہ منع کر دیا ہے کہ اب جو بھی حکم صادر ہوگا وہ کابل سے ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی حکم نہیں، نہ کسی مقامی گورنمنٹ کو، نہ کسی مقامی حکمران کو، نہ مقامی کمانڈر کو، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوئی ریفارمز کے نام پہ کچھ کرے۔ ایک اور پریشر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ہے جی کہ امریکی جرنیلوں نے کیا ہے، کیونکہ اس وقت تو سخت ان کا محاسبہ ہو رہا ہے۔ امریکی جرنیلوں نے یہ کہا ہے، مختلف آپ کو معلوم ہے کہ جناب طالبان کی حکومت آنے کے بعد افغانستان میں پاکستان کے جو ایٹمی ہتھیار ہیں وہ غیر محفوظ ہو گئے ہیں اور ان پہ تشویش ہے۔ تو یہ بات کہی گئی کہ یہ انہوں نے کہا جی ہم نے بائیڈن انتظامیہ کو بھی خبردار کیا ہے کہ اگر فوری طور پہ ہم امریکی صدر اگر ان کو فوری طور پہ انخلا کریں گے تو افغانستان سے، تو اس سے جو پاکستان کے ایٹمی جوہری ہتھیار ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، غیر محفوظ ہو سکتے ہیں اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرات بڑھا سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے ابھی جو ہیئرنگ چل رہی ہے امریکی جرنیلوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے۔ اسی طریقے سے جی مارک ملی نے، خاص طور پہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف جنرل مارک ملی نے سینٹ کی آرم سروسز کمیٹی کو یہ بتایا کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ وہی پرانی بات کہ ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ تو ٹائم لگے گا، لیکن ٹائم نہیں لگا اور تیزی سے انخلا جو ہے وہ علاقائی سطح پہ بھی عدم استحکام ہوا ہے، پاکستان کی سلامتی اور اس کے جوہری ہتھیاروں کے لیے خطرات میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس لیے مستقبل میں بھی اس کا امکان موجود ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت ہی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ مارک ملی نے کہا ہے کہ پاکستان کو اب طالبان سے نمٹنا پڑے گا، یعنی ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں ہر صورت میں لڑایا جائے۔ اسی طرح جنرل میکنزی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ افغانستان سے امریکی انخلا کے نتیجے میں طالبان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نمایاں طور پر زیادہ پیچیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں پھر آگے وہی بات آ جاتی ہے، اہم کوریڈور کی بات آ جاتی ہے، فضائی راہداری ہے افغانستان تک، امریکہ اور پاکستان اور افغانستان تک جو راہداری کا معاملہ ہے وہ ہے، اور پاکستان کے تعاون کے بغیر ہم کچھ کر نہیں سکتے، پاکستان کا تعاون بہت ضروری ہے، پاکستان سے تعلقات نہ بگاڑے جائیں۔ یہ وہاں کے جو سینیٹرز ہیں وہ بار بار یہ خبردار کر رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا جی جوہری پروگرام الحمدللہ بہت محفوظ ہے، جوہری ہتھیار بھی محفوظ ہیں اور یہ اس وقت بھی محفوظ تھے جب ہم پہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پہ جو ہم پہ جنگ مسلط کی گئی 20 سال اور ہمارا کوئی
بھی شہر محفوظ نہیں تھا۔ اس وقت بھی بڑی کوشش کی گئی، نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ جوہری ہتھیاروں کا پتہ لگانے کی بھی کوشش کی۔ مغربی ملکوں نے بھی، بڑی طاقتوں نے بھی، سب نے ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے، برائب کے ذریعے، ہر طرح سے ٹیکنیکس یوز کر کے، لیکن الحمدللہ نہ تو یہ ادھر پہنچ سکے اور نہ ہی ان کو کوئی سراغ مل سکا۔ تو یہ معاملہ ابھی تک چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ اب آتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ ہو یہ رہا ہے کہ واشنگٹن میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے، آپ کو میں نے بتایا کہ فوجی قیادت وہاں کی اور صدر بائیڈن سیاسی قیادت آمنے سامنے ہیں، اور اب مطالبہ کیا جا رہا ہے فوجی قیادت سے کہ آپ اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ یہ ایوان نمائندگان کی آرمڈ سروسز کمیٹی افغان جنگ کے خاتمے پر فوج کی اعلیٰ قیادت کی ناکامی، اس پہ سخت سوالات، محاسبہ ہو رہا ہے، اور اس میں نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پہ ایک پلاننگ کا بھی فقدان تھا، یہ فوجی شکست ہوئی ہے، ہمیں فوجی ناکامی ہوئی ہے، اور اس کی ذمہ دار امریکہ کی فوجی قیادت ہے۔ لہٰذا فوجی قیادت کو یہ اب ایوان نمائندگان سینیٹرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں، مختلف سینیٹرز، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی صفائی میں جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت نہیں ہے، اور اس سے بہتر نتائج نکل سکتے تھے، اور اتنی بڑی ناکامی سے ہم بچ سکتے تھے۔ لہٰذا آپ اپنی ناکامی تسلیم کریں۔ جنرل ملی سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، مارک ملی سے بھی، جنرل میکنزے سے بھی یہی کہا رہا ہے، اور وزیر دفاع آسٹن سے بھی یہی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک یہ جناب الباما سے ریپبلکن سینیٹر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اس سے ہٹ کر کہ آپ صدر بائیڈن افغانستان سے فوجیں نکالنے کے فیصلے پر کیا محسوس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ بلا شبہ یہ ایک بڑا تباہ کن فیصلہ تھا۔ اس کے بعد ریاست فلوریڈا سے ایک اور سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر دفاع آسٹن سے کہا کہ آپ بھی مستعفی ہوں۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مارک میلے سے کہا، اور سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل میکنزے سے کہا کہ آپ فوری طور پہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ آپ اپنا دفاع کرنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور سینیٹر نے کہا کہ آپ لوگ شاید استعفیٰ نہ دیں، لیکن اگر ہمارے صدر اس قدر کنفیوز نہ ہوتے، یعنی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن اس قدر کنفیوز نہ ہوتے، تو وہ آپ کو عہدوں سے ہٹا چکے ہوتے، اور آپ اس چیز کے حقدار ہیں۔ یہ وزیر دفاع آسٹن کو کہا جا رہا ہے، جو کہ خود ریٹائرڈ جرنیل ہیں، یہ جنرل مارک ملی کو کہا جا رہا ہے، یہ جنرل میکنزے کو کہا جا رہا ہے، اور ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ فوری طور پہ چھوڑ دیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن سے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ کنفیوز صدر ہیں، اس لیے ان میں یہ ہمت نہیں ہے، لیکن آپ از خود اپنے عہدے چھوڑ دیں۔ تو یہ 4 گھنٹے کی ان کا سٹیٹمنٹ، شہادت بیان ریکارڈ کیا گیا، جنرل میکنزے کا، مارک ملے کا۔ تو وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، وہ پرانی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں کہ اس میں ہم شامل نہیں تھے، ہم نے یہ تجویز دی تھی، ہم نے وہ تجویز دی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ بہرحال یہ جنگ ہاری جا چکی ہے، اور اب اس کا ملبہ کس پہ ڈالنا ہے۔ اب یہ بھی نہیں، اتنا بھی آسان نہیں ہے کہ آپ کسی اور ملک کے اور پاکستان کو قربانی کا بکرا بنائیں یا کسی کو بھی بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ریجنل پلیئرز ورسز نان ریجنل پلیئرز کا اس وقت میچ ہو رہا ہے، اور سب کی آنکھیں کھلی ہیں، سب اپنا کام کر رہے ہیں اور مل جل کے کار کر رہے ہیں اور جوائنٹلی کر رہے ہیں۔ لہٰذا شاید وہ خواہشات اور وہ پوری نہ ہو سکیں، ڈو مور کے وہ مطالبات پورے نہ ہو سکیں جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔